الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم يتعاهدنا ولم ينهانا عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اس روایت کے اندر عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ عاشورہ کے لغوی معنی ہے 10، اور عاشورہ یہ فاعولہ کے وزن پر ہے۔ اصطلاح میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا، اور اس پر ہم کو ابھارتے تھے اور ہماری نگرانی کرتے تھے کہ روزہ رکھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا آن کے وہ فرض ہوئے تو اس کے بعد بیان کرتے ہیں راوی کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عاشوراء کا روزہ رکھنا نہ تو فرض ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ واجب ہے، لیکن افضل اور بہتر ہے کہ جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا ثواب سے یہ بھی خالی نہیں ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے عاشوراء کی وجہ تسمی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عاشوراء کو عاشوراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت نے اپنے 10 پیغمبروں کو مخصوص انعامات عطا کیے، اس لیے اس کو عاشوراء کہتے ہیں۔ ان 10 انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے پہلا جو انعام ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو ملا، یعنی اس 10 محرم کو ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اجتہادی غلطی والسلام سے اگر اجتہادی غلطی بھی ہوتی ہے اس پر بھی ان کا مؤاخذہ کرتے ہیں۔ تو اس 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ اسی طریقے سے دوسرے نبی جو ہے جن کو اس 10 محرم میں انعام ملا وہ سیدنا ادریس علیہ السلام ہے، کہ ادریس علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے مقام اعلیٰ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے اس 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے حفاظت عطا کی۔ اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے عفو اور درگزر کا معاملہ کیا۔ اسی طریقے سے اس 10 محرم الحرام کو سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سلطنت اور بادشاہت عطا کی۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کو اس 10 محرم الحرام کے دن مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی۔ اسی طریقے سے اس 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات دی۔ اور 10ویں خصوصیت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت کے مطابق اس 10 محرم الحرام میں ولادت عطا کی، اور ایک روایت کے مطابق لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر والا پروانہ دیا۔ اور اس کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
آسمانوں پر بلندی عطا فرمائی، یہ بھی اس 10 محرم الحرام کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ اس لیے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 10 چیزوں کو گنوانے کے بعد فرمایا کہ اس کو عاشورہ اسی لیے کہتے ہیں کہ عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے 10۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کی سب روایات جو ہے یہ تاریخی روایات ہے۔ تاریخ کی مستند روایت بھی تاریخ کی روایت ہی ہوتی ہے، یعنی اس پر احکام کا، حلال و حرام کا، عقائد کا دار و مدار نہیں ہوتا ہے، اس سے عقائد یا حلال و حرام کا ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ عاشورہ کا جو دن ہے اس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، خود بھی روزہ رکھتے تھے جب رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس 10 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو، یا 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو، 10 کے ساتھ ایک دن کا اور اضافہ کرنا ہے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کیونکہ وہ صرف 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ ان کے لیے عظمت کی بات ہے کہ اس 10 محرم الحرام کی وجہ سے ان کی شہادت کو بڑی رفعت ملی، بڑی بلندی ملی، ورنہ اس کے علاوہ اسلام میں بہت سارے مظلوم صحابہ کرام کو شہید کیا گیا اور بری طریقے سے، جیسے حضرت حمزہ کا واقعہ ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ان کا واقعہ ہے۔ تو ان واقعات کو اتنی رفعت نہیں ملی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو رفعت ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ 10 محرم الحرام کو واقعہ پیش آیا، اور اس کے علاوہ متعدد روایات میں اس 10 محرم کی فضیلت آئی ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ محرم الحرام کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کو جو فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں یہ 10 محرم کا دن ہے، اس لیے اس کو فضیلت حاصل ہے۔